فصل الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ وکذالک بالحسن لذاتہ عند عامة العلماء وهو ملحق بالصحیح فی باب الاحتجاج وإن کان دونہ فی المرتبۃ۔ اوکے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی ہم دلیل سے بات کرتے ہیں تو بطور دلیل، یعنی کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز میں قہقہہ لگانے سے نماز سے باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا پھر بدن سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ فقہی احکام ثابت کرنے کے لیے جن حدیثوں کو ہم دلیل بناتے ہیں وہ عام طور پر صحیح ہے، یعنی علماء کرام کہتے ہیں صحیح حدیث سے ہی ہم استدلال کر سکتے ہیں، یعنی جو صحیح حدیث نہیں ہے ان حدیثوں سے استدلال کرنا مجمع نہیں ہے، اتفاق ہے، اجماع نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث کی بنیاد پر اپنے دلائل کو پیش کر سکتے، استدلال کر سکتے، اور اسی پر اجماع ہے۔ اور اسی طرح حسن لذاتہ حدیث سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں، عام علماء کرام کہتے ہیں، اور یہ حسن لذاتہ استدلال کے معاملے میں صحیح لذاتی صحیح لغیری کے برابر ہی ہے، صحیح کے درجے میں شامل ہے، اگرچہ مرتبے کے اعتبار سے کم ادنا ہے، مگر احتجاج کے معاملے میں دونوں برابر ہے۔ والحدیث ضعیف الذی بلغ بتعدد طرقه مرتبۃ الحسن لغیرہ ایضا مجمع علیہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث جس کے سند بہت زیادہ ہونے کی بنا پر وہ حسن لغیرہ کے مرتبہ میں شامل ہو گیا، تو ایک ضعیف حدیث جو حسن لغیرہ اپنے تعدد طرق کی بنا پر حسن لغیرہ ہو گیا، تو ان ضعیف حدیثوں سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ وما اشتہر ان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائل الاعمال لا فی غیرها المراد مفرداتہ لا مجموعها، اور یہ لأنہ داخل فی الحسن لا فی الضعیف صرح به الائمہ، اور یہ بات جو مشہور ہے کہ ضعیف حدیثوں کا صرف کسی بھی عمل کی فضیلت بیان کرنے میں اعتبار کے قابل ہے، نہ کہ کسی اور چیز میں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو جنت ملے گی، کوئی راستے سے پتھر ہٹا دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، تو یہ جنت کا ملنا، ثواب دینا، وضو کرنے سے اس کے بدن سے گناہ، ان کے ہاتھ پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس طرح یہ ثواب کا بیان کرنا، اس میں یہ وضو کرنے کے فضائل، نماز پڑھنے کے فضائل، راستے سے پتھر ہٹا دینے کے فضائل، ان اعمال کے فضائل بیان کرنے میں ضعیف حدیث کا اعتبار کرنا، یہ جو کہتے ہیں، اور یہ جو مشہور ہیں کہ ضعیف حدیث کا اعتبار صرف عمل کے فضائل بیان کرنے میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے میں نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفرد حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک ضعیف حدیث ہے اور اس کو ایک ہی سند ہے، تو لہٰذا اس ضعیف حدیث اپنی ایک سنگل سند کی بنا پر وہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، تو اس مفرد ضعیف حدیث سے فضائل اعمال بیان کیا جا سکتا ہے اور یہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگا، مگر ایک ضعیف حدیث کو 2 3 4 5 سند ہے، تو لہذا اس تعدد طرق کی بنا پر یہ حدیث حسن بن گیا، اور اس حدیث سے احتجاج یعنی استدلال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ متعدد طرق ہونے کی بنا پر اب وہ ضعیف نہیں رہا بلکہ وہ حسن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں۔ وقال بعضهم ان كان الضعيف من جهة سوء حفظ او اختلاط او تدلیس مع وجود الصدق والدیانة ينجبر بتعدد الطرق، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ ایک راوی کی
حفظ اور راوی کی یادداشت، اس کے میموری پاور، یا پھر اس کے ورڈ میں کچھ مکسنگ یا پھر کچھ ورڈ کو ڈیلیٹنگ اریزنگ کی وجہ سے حدیث ضعیف بن گیا ہے، مگر جو رپورٹر ہے، جو راوی ہے، وہ ایک صادق ہے اور امین ہے، تو اس سے تعدد ترک ہونے کی بنا پر اس حدیث سے عمل کیا جائے گا، اس حدیث کو بطور احتجاج عمل میں لایا جائے گا۔ اوکے، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ اتِّهَامِ الْكَذِبِ أَوِ الشُّذُوذِ أَوْ فَحْشِ الْخَطْأِ لَا يُنْجَبَرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ، اور اگر وہ حدیث راوی کا جھوٹا ہونا یا راوی اپنے ثقت راوی کے اپوزٹ بات کرتا ہے یا پھر اس کے رپورٹنگ میں بہت زیادہ مسٹیکس ہوتا ہے، سو ان 3 مسٹیکس کی بنا پر اگرچہ اس ضعیف حدیث کو بہت زیادہ سند ہے پھر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والحدیث محکوم علیہ بالضعف ومعمول به فی فضائل الاعمال وعلی مثل هذا ينبغي ان يحمل ما قيل ان لحوق ضعیف بضعیف لا يفيد قوة وإلا فهذا القول ظاہر الفساد فتدبر، اور وہ حدیث جنہیں ضعیف قرار دیا گیا ہو اور جن کی روایت فضائل اعمال کے طور پر ہی ہوتی ہو یا اس کے جیسے پر ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ان ضعیف حدیثوں کو اس بات کی طرف لوٹایا جائے کہ اگر ایک ضعیف کو دوسرے ضعیف سے ملا دیا جائے تو وہ طاقتور نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پتہ چلا کہ یہ بات بالکل آپس میں ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ بتایا گیا جن حدیثوں کو یہ بتا رہے کہ جن حدیثوں کو ضعیف کہا جاتا ہے اور پھر صرف فضائل اعمال میں روایت کی جاتی ہیں، ان جیسی تمام احادیث کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اگرچہ ضعیف حدیث دوسرے ضعیف حدیث سے مل گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے ضعف کی بنا پر اور اپنے معمول کی بنا پر وہ حسن کے درجے میں نہیں پہنچے ہیں، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔